دوسرا ہے بلا اجازت شرعیہ کسی کو تکلیف پہنچانا، اور یہ ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ رائج ہے، اتنا زیادہ رائج ہو چکا ہے جس کو کوئی انتہا نہیں۔ جو ذرا زور والا ہے وہ دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، استاد شاگردوں کو مار رہے ہیں۔ یہ اسکول کالجز وغیرہ میں تو اب بہرحال بہت ہی کم ہو گیا ہے، لیکن ہوتا ہے، اس میں بھی مس نے کان موڑ دیے، ٹیچر نے تھپڑ مار دیا، اور بغیر کسی وجہ کے اگر مارا ہے، یا اسٹوڈنٹس کا قصور کم ہے اور ٹیچر نے زیادہ مار دیا ہے، تو وہ کاملیت ایمان والے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے بلا ضرورت ایک مسلمان بچے کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس قسم کے لوگ اس میں یقیناً شامل ہوں گے۔ ایسے ہی کسی کو بیجا مقدمات میں پھنسوا دینا، اور یا اس کو معاذ اللہ پولیس کے ذریعے پکڑوا کے ٹارچر کروانا بغیر وجہ کے، حالانکہ حقیقتاً سامنے والا قصوروار نہیں ہے، تو جو اس کا سبب بن رہا ہے وہ بھی کاملیت ایمان و اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کو ڈانٹتا ڈپٹتے ہیں یا مار رہا ہے شوہر، اور بات تھوڑی سی ہے لیکن روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا، اس لیے کہ سامنے کمزور مخلوق ہے۔ اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کو اگر بیجا ماریں گے، زیادہ ماریں گے، تو یہ تکلیف پہنچانا بھی ان کو خارج کرے گا کاملیت سے۔ اسی طریقے سے دوست کو مار رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ خلاصہ کرام کہ مار کی وہ تمام صورتیں، جسمانی اذیت پہنچانے کی وہ تمام صورتیں جن کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو، اس کی وجہ سے انسان کامل نہیں رہتا، ناقص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زبان سے اذیت اور تکلیف پہنچانا، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کسی کا مذاق اڑا دیا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کسی نعمت کی کمی میں مبتلا کیا ہے، اس کی آنکھ چھوٹی بڑی ہے، آنکھ ہے نہیں ہے، رنگت کے مسائل ہوتے ہیں، قد کے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم اس لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کو بنیاد بنا کر، اور یہ نہیں سوچتے کہ بیچارے کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھے یا اعتراض کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا کہ سارے لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کی دل آزاری کر کر کے اسے شیطان کے اتنا قریب کر دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگا، شکوہ کرنے لگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خلوت میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بدتمیزی کا جملہ بول دے، اور یعنی یا اللہ تعالیٰ تو نے تو معاذ اللہ ناانصافی کی ہے کہ مجھے ایسا بنا دیا، دوسروں کو اچھا بنایا، اور لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، نہ تو مجھے خراب بناتا نہ میرا مذاق اڑتا۔ تو اس سٹیج پر پہنچانے والا کون ہے؟ یاد رکھیں وہ تو قابل گرفت ہے ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کی جائے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ قابل گرفت ہے، اگر کلمات کفر کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، شان میں بدتمیزی کرے گا تو اس کا ایمان تو گیا ہی گیا، لیکن جو اس کا سبب بنا ہے وہ سب بھی قابل گرفت ہوں گے، ان سب کو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اور میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس نے کسی کا مذاق اڑایا اور پھر اس نے کلمہ کفر کہا تو مذاق اڑانے والے بھی کافر ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا کسی کا بھی قصد و ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کفر تک پہنچایا جائے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی یہ قصد لے کر کرے، عموماً ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر یہ کرے کہ اتنا اس کو تنگ کرو کہ اس کا وقت کی زبان سے کلمہ کفر نکلے اور کافر ہی ہو جائے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یاد رکھیں کسی کے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان کے لیے ہم یہ سوچیں کہ یہ کافر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، تو چونکہ ہم اس کے کفر پر راضی ہو گئے، وہ تو بعد میں کوئی ایسا کام کرے گا جو راضی ہوا وہ پہلے کافر ہو جائے گا۔ اس لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہت ہی ڈرنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے کفر کا سبب بنے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے ناراض ہو کر نفس و شیطان کے مقابلے کے لیے جو قوت درکار ہے، اللہ تعالیٰ اس قوت کو آپ سے چھین لے اور نفس و شیطان کا آپ پر زور آسان ہو جائے اور پھر وہ ہمیں بھی کفر میں مبتلا کر دے۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، خواہ چند یہ اسکول کالجز یونیورسٹیز میں یا جب شادی بیاہ میں یا عید بقرعید پر کچھ کزنز وغیرہ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں کسی ایک بیچارے کو ٹارگٹ بنا کر اس کو پکڑ کر بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب بالکل سخت ناجائز ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا وہ کامل مومن نہیں رہے گا۔ ایسی بعض اوقات ہم کسی کو چھیڑتے ہیں، اس کی مطلب اس کے پیچھے بچے لگا دیتے ہیں، جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے علاقے کا، یا ہمیں پتا ہے کہ وہ مطلب تھوڑا سا نفسیاتی سا مریض سا ہے، تو اس کو تھوڑا سا چھیڑیں تو ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، پتھر اٹھا کے مارتا ہے، پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ پاگل نہیں ہے لیکن وہ غصے میں اتنا ایسا سیخ پا ہو جاتا ہے کہ پھر نہیں دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں،
اور اس کی پھر اس حالت کو دیکھ کر بعض لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے کہ اس میں بیچارے کو اذیت ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، وہ پتھر مارتا ہے، اس کو خود چوٹیں لگ جاتی ہیں، وہ پتھر کسی اور کو جا کے لگ سکتا ہے. یہ سب سخت منع ہوگا. اسی طریقے سے پھر کڈنیپنگ ہے، گن پوائنٹ پر موبائل وغیرہ چھین لینا ہے، یہ سب بھی ہاتھ سے زبان سے تکلیف پہنچانے کے اندر آئے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص بلا اجازت شرعیہ اگر کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے تکلیفیں پہنچاتا ہے تو وہ کبھی بھی کامل مسلمان نہیں رہتا. اور یاد رکھیں جب انسان کاملیت سے ہٹتا ہے، نقص کی طرف آتا ہے، تو پھر یہ نقص گھٹتا نہیں ہے، یہ بڑھتا ہے، کیونکہ نفس و شیطان اسے اور زیادہ پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو اپنی زبان سے لوگوں کو طنز کرتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے یا جسمانی اذیتیں دیتا ہے، وہ پھر بہت ہی مشکل ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آئے. وہ اس کو چونکہ اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ اور زیادہ آگے بڑھتا ہے. اسی طریقے سے جو ہماری بہنیں ہمیں سماعت فرما رہی ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ عورتوں میں طنز کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے. اتنا زیادہ طنز کریں گی، ایک آئیں گی اس طرف سے ایک طنز مار کے آگے نکل جائیں گی، پھر اس طرف سے آئیں گی ایک طنز کیا آگے نکل گئی. او ہو شکل تو دیکھو بڑی ہور پری بن رہی ہے، کالا رنگ ہے اور میک اپ کیسا کر رکھا ہے، کپڑے تو دیکھو کیسے پہنے ہوئے ہیں. ایسے سے طنز کریں گی، شادی بیاہ کے اندر آتے جاتے بیچارہ دوسرا کا ایک دم دل توڑ کر رکھ دیتی ہے. اور اسی طرح جو ساسیں ہیں یہ نندوں پہ طنز کرتی ہیں، ساسیں بہوؤں کے اوپر کر رہی ہیں، بہو ساس کے اوپر طنز کر رہی ہے، نندوں پہ کر رہی ہے. یہ سلسلہ بہت ہی خطرناک ہے. طنز سے بھی بڑی دل آزاریاں ہوتی ہیں، یا ویسے ہی مطلب ایک دوسرے کے شکایتیں کرنا اور شکایت کر کے کسی کو بھڑکا دینا کسی کے خلاف، یہ بھی زبان سے تکلیف پہنچانے کے زمرے میں ہی آئے گا. جیسے ماں نے بیٹے کو بھڑکا دیا، وہ بہو پہ گرم ہو گیا اپنی بیوی پر، یا بیوی نے شوہر کا ذہن خراب کر دیا، وہ اپنے بہنوں بھائیوں اور ماں کے خلاف ہو گیا. ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں اور آپ کی بتائی ہوئی اچھی خصلتوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تو بے شمار ہمارے درمیان پیدا ہونے والی خرابیاں دم توڑ سکتی ہیں، پیار و محبت کا ماحول ہو سکتا ہے. مثلا اسی حدیث کو لے لیں کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ میں اپنی زبان سے کسی کو مسلسل تکلیف تو نہیں دیتا ہوں، ہاتھ سے یا کسی اور ذریعے سے باعث تکلیف تو نہیں بنتا ہوں، اور وہ بھی اس طرح کے شریعت نے اجازت بھی نہیں دی. اگر ایسا ہے تو فوراً پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، اس شخص سے معافی مانگیں اور پھر آئندہ کے لیے انسان سنبھل جائے. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ پستی میں گرتے چلے جائیں گے اور ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس ایک حدیث پر عمل کرنے سے بہت سارے برے معاملات ختم ہو سکتے ہیں اور ایک پاکیزہ ماحول اور ایک اچھا ماحول جنم لے سکتا ہے، بشرطے کہ ہم عملی طور پہ کوشش کریں.